تقریباً مولا آٹھویں سرکار کے بعد سے اہل بیت کی حکمت عملی شارٹ ٹرم نہیں تھی. البتہ اہل بیت اطہار کی حکمت عملی کبھی بھی ویری شارٹ ٹرم نہیں تھی، لیکن جیسا کہ رہبر معظم نے 250 سالہ انسان کے اندر بیان کیا، 2 لمحات ایسے آئے تھے جب شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام حاکمیت پہ آنے تھے. ایک مولا چھٹے سرکار کے زمانے میں اور ایک مولا آٹھویں امام کے زمانے میں. اور ان دونوں موقعوں کو اس زمانے کے ماننے والوں نے گویا ضائع کیا. اور اس کے بعد پھر حکمت عملی یہ ہو گئی کہ نہیں، اب معاملہ ایک لمبی مدت کے معاملے میں جائے گا، اور وہ جو لمبی مدت کا معاملہ ہوگا اس نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے. وہ بہت بڑا کام یہ ہے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر مولا چھٹے سرکار نے کہا تھا کہ اگر چند بکریوں کے برابر بھی میرے ایسے اصحاب ہوتے تو میں قیام کرتا. مشہور واقعہ ہے، مولا چھٹے سرکار نے بکریوں کا ایک ڈھیر دیکھ کر کہا تھا کہ اتنے بھی ہوتے جو 20-25 تھیں تو میں قیام کر لیتا. اب یہ تعداد بکریوں کے ڈھیر کے برابر نہیں چاہیے، پورا ایک معاشرہ چاہیے، پورا ایک معاشرہ چاہیے. تو مثال کے طور پر آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ 72 افراد ہوں، سید الشہداء قیام کریں اور شہید ہو جائیں، یہ نہیں چاہیے. یا مولا چھٹے سرکار نے جو بیان کیا تھا کہ 27-28 لوگ 25-26 لوگ ہوتے میں قیام کر لیتا، شہید ہو جاتے، یہ نہیں چاہیے. اب کیا چاہیے؟ اب انہوں نے فرمایا اب قیام صرف شہادت کے لیے نہیں ہوگا، اب قیام ہوگا فتح و نصرت کے لیے. اب قیام فتح و نصرت کے لیے ہوگا، اور یہ جو قیام فتح و نصرت کے لیے ہوگا اس میں تعداد کم سے کم جو کمانڈرز کی تعداد ہوگی جو آج تک کبھی حاصل نہیں ہوئی ہے وہ 313 ہے. اب تصور فرمائیے کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے وہ اصحاب ملے جو میرے والد کو نہیں ملے، میرے جد امجد کو نہیں ملے. اور آپ جو بیان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں ظہور امام کے ذریعے سے، وہ تعداد کربلا کی تعداد کے 3 گنا ہے، کم سے کم 3 گنا ہے. اگر میں 72 کے عدد کو تسلیم کر رہا ہوں تو میں پھر 72 کے عدد کو کتنے سے ضرب کروں کہ 313 بنے، اور وہ بھی کمانڈرز جس کے ہر ایک کے ساتھ کئی ہزار کا لشکر ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ یہ کام 200-250 سال کے اندر ہونے والا نہیں تھا، اس کام نے بہت لمبی مدت تک جانا تھا. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ سے کچھ پہلے اہل بیت کی حکمت عملی بڑی لمبی مدت کے اوپر چلی گئی تھی. اور وہ زمانہ جو میں نے اور آپ نے ظاہر ہے اب کبھی تاریخ میں ہی پڑھا کہ کس طریقے سے یہ 1100-1150 سال گزر گئے اور کب غیبت کبریٰ شروع ہوئی، اور اب آج ہم اس زمانے کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے. اب آج جو زمانہ ہے اس کو اگر میں مقابلے میں لوں تو میں اس کو چند انداز میں خصوصیات میں بیان کروں. کوئی مقابلہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کوئی مقابلہ نہیں ہو پائے گا. کیسے؟ صرف 100 سال پیچھے چلا جاؤں، صرف 100 سال پیچھے. تو میں 2 دفعہ اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں 2-3 جگہ، لیکن پھر میں جرأت کر رہا ہوں، پھر بیان کر دیتا ہوں. 1911 31 دسمبر 1911 یعنی آج سے 115 سال پہلے یہی ایران جو الحمدللہ اس وقت حق اور باطل کے معرکے میں سر فہرست ہے اور اس کے ذریعے سے باقی تمام لوگوں کو طاقت مل رہی ہے، اسی کے اندر 31 دسمبر کو رشین آرمی تبریز میں داخل ہوتی ہے. لوگ عاشورہ کے مراسم میں مشغول تھے، ان کے ہاتھ میں چھریاں اور تلواریں تھیں جس سے وہ ماتم کر رہے تھے. اور جو رشین آرمی اندر داخل ہوئی اس نے شہر کا دفاع کرنے والے ماتمی انجمن کے لوگوں کو برابر کے میدان میں فائرنگ اسکواڈ پر ذبح کر دیا، اور لوگ جلوس میں مشغول رہے. 1911 میں ہوا ہے. تو رشین کمانڈر نے جو تبریز میں تھا اس نے رشین ہیڈ کوارٹر لکھ کے بھیجا کہ یہ جتنا بڑا جلوس ہے اور اتنی شمشیریں اور نیزے ان کے ہاتھ میں ہیں، خنجر ان کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ پلٹ کر اس راستے سے اس راستے پہ آ گئے جہاں ہم ان کے لیڈرز کو مار رہے ہیں، ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس کو ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا کہ تم سارے جلوس کے راستے میں ان کے جلوس کو فیسیلیٹیٹ کرو، رشیا کے بادشاہ کی طرف سے سبینے لگاؤ، اور یہ لوگ راستہ چھوڑ کے وہاں نہیں آئیں گے.
یہی ہوا، وہ نہیں آئے. اور جو لوگ برابر میدان میں مارے گئے یا فائرنگ اسکواڈ سے یا ہینگ ہوئے، ان میں کچھ انہی ماتمی انجمنوں کے سربراہ بھی تھے. یہ آج سے 115 سال پہلے ہوا، اسی ایران کے اندر، اسی ایران میں 100 سال پہلے. اب ہم سوچئے غیبت کبریٰ کی بات کر رہے تھے، 1000 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال گزر چکے ہیں، تب یہ ہوا ہے. اور اسی جگہ کے اوپر مثال کے طور پر ایک آیت اللہ کو ایک سیاسی عمل میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ہینگ کر دیا گیا پبلک کے سامنے، اور لوگ تالیاں پیٹتے رہے. صرف 100 سال پہلے ہوئی یہ بات. صحیح. اب میں آپ سے اگر ایک بات کہوں نا کہ ہم لوگ طلائی دور میں ہیں، تو کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے، کم تر 150 سال سے کربلا کے اوپر حملہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تھے، اور کربلا کو بے اصطلاح لوٹ کے لے گئے تھے ظالم جابر، یہی آل سعود کی نسل. آج سے 150 سال پہلے سے کم ہوا ہے. اس وقت بھی غیبت کو ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے. تو یہ جو آخری 50-60 سال تھے، بلکہ میں کہوں گا 100 سال تھے، آپ یقین فرمائیے ان آخری 100 سالوں میں ایسا سفر طے ہوا ہے جو 1000 سال میں نہیں ہوا تھا، جو 1000 سال میں نہیں ہوا تھا. اور ان آخری 100-150 سال کے اندر وہ خون بہا ہے جو اس 1100 سال کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جمع نہیں ہوا تھا. تو یہ جو آخری 125 سال 150 سال ہے، یہ تاریخ کا نادر لمحہ تھا. البتہ یہ کہ ہم نہیں سمجھ پائے اور ہمارے آنکھوں کے سامنے گزر گیا، ہم اس کو احساس نہیں کر پائے، اور بہت سارے لوگ احساس نہیں کر پائے. ہم اکیلے نہیں ہیں. مثلا جب انقلاب اسلامی ایران رونما ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے بھی جو حکمران موجود تھے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایران میں ایسا کوئی انقلاب ہو جائے گا. تو یہ ایک عمل تھا جو 150 سال کے اندر ہوا. اب میں اس عمل کو کیسے بیان کروں؟ اس میں 2 بنیادی کام ہوئے. یہ میں عرض کرتا چلوں، ہم لوگ فقاہت کے اعتبار سے کبھی بھی کمزور نہیں تھے. 1100 سال میں فقاہت کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے، یعنی علم فقہ، دینداری کو اس کے منابع سے ایکسٹریکٹ کرنا، اس میں ہم کبھی بھی کمزور نہیں تھے. آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غیبت کبریٰ کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کے مراجع اعظام اور مجتہدین کی فہرست تیار کر سکتے ہیں بلا کسی رکاوٹ کے. کوئی تعطل نہیں ہے، تسلسل ہے، اور یہ تسلسل مسلسل تدریجاً بڑھتا ہوا تسلسل ہے، اس میں اضافہ ہوا. تو مثال کے طور پر آپ غیبت کبریٰ کے انتہائی نزدیک شیخ صدوق سے شروع کیجئے، اور آج کے زمانے تک آ جائے، فقاہت کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں تھی ہمارے، اور کتابیں موجود ہیں، یہ سب ہمارے پاس گواہ. 2 بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں اس 150 سال کے اندر، جو شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. ایک بڑی تبدیلی یہ تھی کہ سلسلہ عرفا ایک تیار ہوا. وہ سلسلہ عرفا تقریباً 150 سال تک خاموشی سے لوگ تیار کرتا رہا، اور تقریباً 100 سال پہلے اس سلسلہ عرفا نے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارنا شروع کر دیا. پہلے وہ بالکل گمنامی میں تیاری کر رہے تھے، کبھی نہیں بولتے تھے. بلکہ میں اگر 100 سال بھی کہوں نا کہ 100 سال پہلے انہوں نے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارا، یہ بھی شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید اس سے کم، 80 سال 75 سال پہلے انہوں نے اپنے آپ کو میدان عمل میں اتارا. اس سلسلے عرفا نے جو 200 سال سے تیاری کر رہا تھا. اور کون اس کا آغاز کرنے والا تھا؟ ایت اللہ حسن زادہ آملی نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس کے سلسلے کو بیان کیا ہے. میں اس کے اوپر مزید وقت نہیں لگاؤں گا، اور دوسری جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ سلسلہ عرفا تھا جس میں سب سے نمایاں شخصیت جس نے آ کر واضح کر دیا اس سلسلے کو، کم سے کم اکابر کے سامنے، وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے، جو آیت اللہ خمینی کے استاد کامل تھے. امام خمینی صرف دو افراد کو اپنے معنوی استاد کہتے تھے، ایک آیت اللہ شاہ آبادی اور ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی. اور ان 2 کو اپنا معنوی استاد کہتے تھے، اور استاد کامل آیت اللہ شاہ آبادی کو کہتے تھے استاد کامل. یہ وہ استاد کامل تھے جنہوں نے 50s میں تہران میں اپنا مقام بنایا،
اور عرفان کے ذریعے سے، اور وہی سیاست میں بھی آئے، وہی معیشت میں بھی آئے، اور ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا۔ میں قطعاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر امام خمینی کی انقلابی فکر کہیں سے ان سے پہلے نظر آتی ہے تو شاید سب سے زیادہ آیت اللہ شاہ آبادی میں نظر آتی ہے، اور یہ کام ہوا ہے 50s میں، یعنی آج سے 75 سال پہلے۔ اب ظاہر آیت اللہ شاہ آبادی 75 سال پہلے اگر ظاہر ہوئے ہوں گے تو 20-25 سال انہوں نے اور پہلے کام کر لیا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 100 سال پہلے ان عرفا نے اپنے آپ کو میدان عمل کے اندر اتار لیا تھا، اور یہ جو چین تھی یہ پھر بڑھی، اور آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، اور اس کے بعد پھر گویا وہ دریا سمندر جو تھا اس نے اپنی نہروں کو پھیلا دیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی، آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، آیت اللہ محمد حسن طباطبائی، اور اس کے بعد سلسلے میں آیت اللہ حسن زادہ آملی اور آیت اللہ جوادی آملی، اور خود امام خمینی، اور ان کے بعد شہید مطہری اور شہید بہشتی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس سلسلے کا افراد تھے۔ ایک تبدیلی یہ تھی جو پہلے نہیں تھی، اور یہ سلسلہ عرفا ایک عجیب مہارت کے ساتھ تھا، اس کے اندر بصیرت تھی، اس کے اندر سیاست بھی تھی، سب کچھ تھا۔ ایک اور جو بات ہوئی وہ یہ کہ فقاہت نے سیاست میں اپنے آپ کو داخل کیا، جو پہلے اتنے وضوح کے ساتھ داخل نہیں ہو رہی تھی۔ مثلا شاہ عباس صفوی بہت بڑا صفوی بادشاہ تھا، اس کے دربار میں علماء آتے تھے اور وہ علماء کا بہت احترام کرتا تھا، لیکن شاید ہی کسی عالم نے شاہ عباس کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہو، شاید ہی کبھی دیا ہو۔ 19ویں صدی کے آخر میں آیت اللہ شیرازی نے ایرانی بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا تمباکو کی نہضت میں، تمباکو کی تحریک میں۔ یہ مجھے لگا جیسے پہلی مرتبہ ہوا کہ فقیہ نے بادشاہ کے خلاف مکمل مخالفت کا فتویٰ دے دیا، ہوا ہوگا شاید پہلے کبھی، اتنی طاقت کے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ یہ سمجھ لیجیے کہ 150 سال پہلے وہ کام شروع ہوا جو 1100 سال میں نہیں ہوا تھا۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ البتہ مجھے یقین ہے کہ اس سٹارٹنگ پوائنٹ کو دیکھ کر عام آدمیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور میں نے اسی لیے عرض کیا کہ 1911 کے اندر تبریز ویسا کا ویسے ہی تھا، 1918-19 کے اندر تہران ویسا کا ویسے ہی تھا، لیکن وہ جو اکابر تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب کسی چیز کا وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا۔ اور یہ سمجھ لیں کہ قربانیاں تو پہلے بھی تھیں، علم کے نام پر تھیں، تقویٰ کے نام پر تھیں، شہید اول شہید ثانی مشہور و معروف ہیں، لیکن پھر اس کے اندر سیاسی رنگ بھی آ گیا۔ ہاں، اب جو لوگ شہید ہونا شروع ہوئے ان میں ایک سیاسی بصیرت بھی موجود تھی۔ تو اس کے بعد پھر مثلا ایران میں وہ رضا پہلوی کا دور آ گیا، اس کے باپ کا، اور اس زمانے میں مثلا شہید مدرس جیسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی جان دے دی، اور اسی طریقے سے نواب صفوی اور مختلف لوگ آتے رہے جو اپنی شہادتوں کو پیش کرتے رہے۔ یہاں سے یہ فکر جو 3 پیرامیٹرز کے اوپر بنی ہوئی تھی، ایک فقاہت، دوسرا علم اور عرفان، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد، یہ پیرامیٹرز ڈیفائن ہو گئے کہ اب اگر کسی نے کام کرنا اور تبدیلی لے کر آنی ہے معاشرے کے اندر امام کی ظہور کی سمت، تو اس کو یہ 3 چیزیں اپنے اندر جمع کرنی پڑیں گی، اور کوئی ایک پیرامیٹر کم ہوا وہ مؤثر نہیں ہوگا، کی تاثیر نہیں ہوگی۔ تاثیر اگر آپ کو لانی ہے اپنے خون کے ذریعے سے تو یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہونی ہوں گی، فقاہت بھی ہو یعنی علم دین گہرائی کے ساتھ، دوسری بات تقوی اور پرہیزگاری معنویت، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش ظالموں سے ٹکرانے کے لیول پر، یہ تینوں چیزیں جمع کرنی پڑیں گی۔ تو یہ پیرامیٹرز تقریباً 150 سال میں ڈیفائن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں یقیناً وہ جو کربلا کی تاراجی ہوئی تھی سعودیوں کے ہاتھوں، آل سعود کے ہاتھوں، اس کا بھی کوئی اثر رہا ہوگا کہ جس نے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہوگا کہ ہمارے پاس کیا کمی ہے جو ہمیں یہ بدبختی دیکھنی پڑ گئی۔ اور اس سے پہلے ایرانی رشیا کے ہاتھوں ہارتے رہے، یہ ہوا وہ ہوا، میں اس سیاست پہ نہیں جاؤں گا، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ 1950 کے بعد سے اورینٹیشن بننا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ معاملہ آیت اللہ خمینی تک پہنچ گیا، امام خمینی تک، اور انہوں نے اس فکر کو جو 3 پیرامیٹر کے اوپر چل رہی تھی، فقاہت، عرفان اور جہاد، اس کو میدان میں اتار دیا، اور وہ سارے عرفا ان کے ساتھ جمع ہو گئے۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید ہو گئے، آیت اللہ صدوق شہید ہو گئے،
اسی طریقے سے اور دوسرے شہدائے محراب، یہ سب ایک ایک کر کے اپنا خون دیتے رہے. شہید بہشتی، شہید مطہری، ان سب نے اپنی جانیں دی، اور مصطفیٰ چمران جیسے لوگ بھی حتیٰ، سب ہوتے رہے. تو مجھے یوں لگا جیسے تقریباً 125 سال پہلے، 150 سال پہلے ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے. اس موومنٹ نے آج سے تقریباً 70 سال پہلے جان پکڑ لی، بہت تیزی سے آگے بڑھی. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیٹلسٹ جو تھا، وہ تیز ہونے کا عمل وہ تھا جب امام خمینی کو بادشاہ نے اریسٹ کر کے ٹرکی بھیجا تھا، تو وہاں پر ایک مقابلہ ہوا تھا جس میں کئی ہزار لوگ شہید ہو گئے تھے. کہتے ہیں وہ شاید ایک کیٹلسٹ تھا جہاں پر یہ کام انجام پایا. بہرحال جیسا بھی تھا، یہ معاملہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھ لیں اس وقت سے، اگر میں 70s کو لے لوں، اس وقت سے لے کے اب تک، اگر میں اس کو آخری 50 سال 55 سال تعبیر کروں، یہ ہمارا گولڈن ٹائم ہے. یہ ہمارا گولڈن ٹائم یعنی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ام القرا، ایک بیس، اور اس بیس کے پیرافری میں اس کا اثر. بیس نے بھی قربانیاں دی، اور پیرافری میں جتنے اثر پذیر تھے سب نے قربانیاں دی، اور رکا ہی نہیں پھر سلسلہ نہیں رکا. مثال کے طور پر 70s سے جو شروع ہوا وہ سلسلہ، تو اب چاہے آپ اس کو عراق کہیں، چاہے آپ لبنان کہیں، چاہے پاکستان کہیں، چاہے دنیا کے اور اطراف کے ممالک کہیں، مسلسل لوگ شہید ہوتے رہے، مسلسل لوگ شہید ہوتے رہے. اور آخری 6 سال، آخری، چلیے میں 6 بھی نہ کہوں، 10 کہہ لیتا ہوں، آخری 10 سال یہ سمجھ دو ہمارے سامنے وہ معرکہ ہوا ہے جو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں 1100 سال میں نہیں ہوا ہے. آخری 10 سال بہت اہم تھے. آخری 10 سال میں کئی لحاظ سے اہمیت بنتی ہے. آخری 10 سال میں جو تقوی اور عرفان عرفا لے کر آئے تھے، جس کے اوپر عرفا نے قربانیاں دے دی تھیں، اس نے اپنے آپ کو معاشرے میں میچور کر لیا. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ وہ 25-30 عرفا رہ گئے، نہیں، اب ان عرفا کی تاثیر میں چھوٹے چھوٹے صاحب عرفان معاشرے کے اندر پھیل گئے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک شہید مصطفیٰ چمران ہے جس کے اندر جہاد کی اسپرٹ ہے، نہیں، اب وہ جہاد کی اسپرٹ سرایت کر گئی، نہیں، اب وہ لوگوں میں سرایت کر گئی. یہ وہ واقعہ ہوا ہے جو آخری 10 سال کے اندر ہو گیا. اور شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ایک بندے کو اس ترقی کا ذمہ دار قرار دیا جائے تو وہ شاید رہبر کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، رہبر شہید کے سوا. کہ انہوں نے یہ جو ساری محنت تھی جو 1100 سال غیبت کبریٰ میں ہوئی تھی، اور 150 سال اس جہاد کے آغاز سے ہوئی تھی، عرفان کے آغاز سے ہوئی تھی، اور وہ امام خمینی کے ذریعے سے میچور ہو کر گورنمنٹ کے لیول پہ آئی تھی، انہوں نے اس سارے سرمائے کو لے کر ایک ایسی انویسٹمنٹ کر دی جو 1100 سال میں نہیں ہوئی تھی. انہوں نے ان تمام امانتوں کا بوجھ اپنے سر پہ لیا جو ان کو پیچھے سے مل گئی تھی، اور ان تمام کو لے کر اسلامی معاشرے کے اندر اتنی طاقت سے اپیئر ہوئے کہ وہ پھیلتی چلی گئی، اور اب کوئی اس کو روکنے والا نہیں تھا. تو مثال کے طور پر امام خمینی کے زمانے تک امریکہ کی ایک دہشت تھی اور اس کا ایک خوف تھا. جب 87 کے اندر امریکہ نے پہلی دفعہ پرشین گلف میں اپنے جہاز بھیجے تھے، امام خمینی چاہتے تھے کہ ایران اس کے اوپر حملہ کرتے، لیکن ایرانی کمانڈرز ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ کیا ہم حملہ کریں؟ امام خمینی نے کہا اگر تم اتنے متردد ہو تو مت کرو. لیکن اس کے 30 سال کے بعد رہبر کی تربیت کے نتیجے میں ایک ایسے مقام پر آ گئے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب حملہ ہونا چاہیے. اور ابھی یہ جو کچھ آپ کے سامنے تشیع جنازہ کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو لال پرچم لے کے نکلے ہوئے ہیں، یہ کیوں لے کے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ کالے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ہرے کیوں نہیں ہیں؟ یہ لال پرچم کس بات کی نشانی ہے؟ یعنی یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غم کیوں منائیں جب ہم نے انتقام نہیں لیا؟ ہم نے انتقام لینا ہے. اور یہ بالکل صحیح مطالبہ ہے کہ ہم غم منائیں گے، لیکن کیوں ایسا ہو کہ جس کا خون بہا ہے اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے؟ خون کا بدلہ لینا چاہیے، خون خائی ہونی چاہیے یہاں پر. تو اس خاطر یہ لال پرچم اٹھائے گئے کہ نہیں، اب بدلہ لینا ہے اور ہم اس کو خاموش نہیں جانے دیں گے. تو ہم ایک بہت
عظیم الشان تحریک دیکھ رہے ہیں رہبر معظم کے ذریعے. اور یہ بھی میں آخر میں لے جاتے ہوئے عرض کروں، رہبر معظم آخری گویا میرے اندازے کے مطابق آخری 1 سال کے اندر وہ ساری تیاری کر چکے تھے جس کے بعد انہوں نے اپنی شہادت کو فائدہ مند پا لیا تھا. یعنی میرا اندازہ یہ ہے کہ رہبر معظم حتیٰ آج سے 4 سال پہلے تیاری میں مشغول تھے کہ میری قوم اس تیاری تک پہنچ جائے. اور مجھے یاد ہے ایک سپاہ کے ایک کمانڈر نے شہادت سے چند مہینے پہلے ایک جملہ ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر کہا تھا، بہت خطرناک جملہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تیاری مکمل ہے. اور اس نے پھر ایک جملہ کہا تھا کہ اب ہم عاشورائی لڑیں گے. ہاں، یہ کئی مہینے پہلے کی بات ہے، یہ فروری سے کئی مہینے پہلے کی بات ہے. جو کمانڈر نے کہا تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی ہم عاشورائی لڑیں گے. اچھا، یہ جو جملہ ہے یہ رہبر کی اس فکر کو منعکس کر رہا تھا کہ اب میں نے شہید ہونا. عاشورہ تو بنتی ہی شہادت سے ہے، اور وہ بھی سید الشہداء کی شہادت سے. ہاں، مجھے لگا جیسے تقریباً 1 سال پہلے رہبر معظم کو تمام تیاریاں کر چکے تھے، مادی بھی، میزائل سٹیز، ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ، اور معنوی بھی، عوام کی تربیت، کہ جس کے بعد ان کی شہادت نے لوگوں کو امام کے ظہور کی طرف لے کے جانا تھا. اور اس لیے رہبر معظم کو آپ دیکھیں گے کہ جب عین وہ امریکہ کی طرف سے خطرات تھے، سب کچھ تھے، رہبر معظم جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. یہ جو کام تھا یہ سوائے اس کے نہیں تھا کہ میں شہید ہونے کے لیے آ گیا ہوں، کرو شہید. کیوں رہبر معظم کسی بنکر میں نہیں گئے؟ کیوں رہبر معظم اپنے آفس کے اندر رہے؟ یعنی آخری چند مہینے میں رہبر کا پلان یہ نظر آتا ہے جیسے انہوں نے اس بچے کو کہا تھا کہ میں نے زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لیا ہے. جیسے اس بچے نے آ کر کہا کہ آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں، انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں، پڑھو لکھو، مہارتیں حاصل کرو، اسلام کی کام آؤ، اسلام کی خدمت کرو، 80-90 سال کی عمر میں پھر شہید ہو جانا. رہبر نے یہی کیا، ساری زندگی کام آئے. کب سے شروع کیا تھا؟ جب 12-15 سال کے تھے. ایک ایک لمحہ رہبر کی زندگی کا مقید ہے، قید ہوا ہے کتابوں کے اندر، ریکارڈز کے اندر. وہاں سے شروع کیا اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر یہ پربرکت 80 سے زیادہ سال گزار دیے انہوں نے. اور ایک موقع پر انہوں نے دیکھا کہ میری قوم تیار ہو گئی ہے، معنوی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، اور اب جو میرا خون بہے گا وہ کیٹلسٹ ہوگا، وہ اس عمل کو تیز کرے گا. جو لوگوں کے ذہن سے خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں گے، جن کے ارادوں کے اندر کمزوری ہے وہ ارادوں کی کمزوری ختم ہو جائے گی، جن کو قربانی دینے میں تعامل ہے، تعطل ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی حاصل ہوا ہے. یہ ایرانی قوم رہبر معظم کی شہادت سے پہلے قطعاً اتنی متحد نہیں تھی جو اب متحد ہو گئی. اور کس طریقے سے وہ عراق میں رہبر معظم کا جنازہ گیا ہے، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں. یہ وہی ملک ہے جس نے 8 سال اس ملک کے اوپر حملہ کیا تھا، اور آج وہ اس کے رہبر کے جنازے کو اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا پورا ملک. تو میں ایک بات آخر میں لا کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم لوگ کسی بہت بڑے سنہرے ٹائم میں، میں اتفاقات کا قائل نہیں ہوں فکری لحاظ سے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ اتفاق سے یہاں پہنچ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. یہ جو ہم اور آپ اس علاقے کے اندر، اس زمانے کے اندر موجود ہیں، اس میں یقیناً خداوند متعال کی طرف سے ایک آزمائش ہے. آخر میں لے جا کے عرض کر دوں، یہ خون تو اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور اس کی ساری میں نے میکینزم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی.